السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. کل کے پارے میں سے کوئی اہم بات؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. قیامت اور موت قریب ہے. موت ہر شخص کی قیامت ہے. یعنی اس بڑی قیامت کا ہم سوچتے ہیں کہ دور ہے، لیکن یہ جو مر گیا اس کی قیامت شروع ہو گئی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. طالب علم کے لیے مرحبا، ویلکم. صفوان بن عسال کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں سرخ چادر سے سہارا لیے ہوئے تشریف رکھتے تھے. بس میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں طلب علم کے لیے حاضر ہوا ہوں. یعنی میں نے اپنے آنے کا مقصد بتایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرحبا ہے طالب علم کے لیے، ویلکم. بے شک طالب علم کو فرشتے اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں اور ایک دوسرے پر ہجوم کرتے ہیں یہاں تک کہ آسمانی دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اس چیز کی محبت کی وجہ سے جس کو وہ طلب کرتا ہے. یعنی جب انسان کے دل میں علم حاصل کرنے کی محبت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے اس کو فوری طور پر یہ فائدے حاصل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جب ہم یہاں پر آئیں تو ہماری واحد نیت یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے علم کو تر و تازہ کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کام پر جو ہمیں وعدے کر رکھے ہیں ان کا شوق رکھتے ہیں اور اس کی امید رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا فرمائے. 18واں پارہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قد افلح المؤمنون، ایماندار لوگ کامیاب ہو گئے، ایمان والے کامیاب ہو گئے. ایمان والوں کے لیے کون سی کامیابی ہے؟ جنت کی کامیابی ہے. ان کا آخری ٹھکانہ، ان کی ہمیشہ کی زندگی بہت مزے میں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے جنت کو پیدا کیا. تعمیر کا انداز یہ تھا کہ ایک اینٹ سونے کی تھی، ایک اینٹ چاندی کی تھی اور گارا کستوری کا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے اسے کہا کلام کر، یعنی بات کرو. تو اس نے کہا قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. فرشتوں نے کہا اے جنت تیرے لیے خوشخبری ہو، تو بادشاہوں کا ٹھکانہ ہے. یعنی ایک شخص دنیا میں اگر انتہائی غربت اور قسم پرسی کے عالم میں بھی زندگی بسر کر رہا ہے لیکن اس کے اندر ایمان ہے اور ایمان والوں کی خصوصیات ہیں تو جنت اس کے لیے ہے اور جنت میں وہ بادشاہوں کی طرح رہے گا. کون ہے یہ ایمان والے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں. خشوع ایسی کیفیت کا نام ہے کہ انسان کے دل کے اندر عاجزی اور انکساری کا احساس ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں، اور اس وجہ سے اس کے سارے اعضاء بھی پرسکون ہو. یعنی اندر بھی سکون ہو اور باہر بھی سکون ہو. خشوع میں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید بہت روتے ہوئے نماز پڑھنا خشوع ہے. رونا ہی خشوع نہیں، وہ بھی ایک پارٹ ہے، لیکن اصل چیز ہے دل کا حاضر ہونا، دل کا متوجہ ہونا اور اعضاء کا پرسکون ہونا. ایک چیز باطن سے تعلق رکھتی ہے اور ایک ظاہر سے تعلق رکھتی ہے. ظاہر میں انسان حرکت کثیر نہ کرے، بار بار چیزوں کو ادھر ادھر نہ کرے. مثلاً بعض لوگ نماز میں روتے ہیں تو اپنے ساتھ ٹیشو رکھ لیتے،
تو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ٹیشو کو ہاتھ میں پکڑ کے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یہ اس کے خلاف ہے. اور اسی طرح 2 ہاتھوں سے حرکت نہ کریں. جیسے کوئی چیز اگر آپ کو مجبوراً اٹھانی پڑی، رکھنی پڑی، ٹیشو بھی لینا پڑا، تو اس کو 2 ہاتھوں سے نہ کھولیں، یعنی بس جس طرح ہے ایک ہاتھ سے ہی اب استعمال کریں. پھر اسی طرح بار بار کپڑے سنوارنا، آگے پیچھے کرنا، آگے اگر چادر پہ نماز پڑھے تو اس کی کریزیں درست کرنا، یہ ساری چیزیں خشوع کے خلاف ہیں. خشوع میں بھرپور توجہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف رہنی چاہیے، یعنی دل نماز میں متوجہ ہو اور جو کچھ ہم کہہ رہے ہوں ذہنی طور پر بھی حاضر ہوں، اور اس بات کا احساس غالب رہے کہ میں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوں اور اپنے رب سے سرگوشیاں کر رہا ہوں. نماز خشوع کے بغیر ایسی ہی ہے جیسا کہ روح کے بغیر جسم، یعنی ایک لاشا سا ہے، ایک ڈھانچہ سا ہے جس کے اندر کوئی جان نہیں اگر نماز کے اندر خشوع نہ ہو. تو انسان کے سارے اعضاء میں خشوع ہونا چاہیے انکلوڈنگ ہز ہارٹ، یعنی دل کا خشوع یہ ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو. ہاتھ پاؤں کا خشوع یہ ہے کہ انسان اپنی حرکتوں کو کم رکھے. جو خشوع سے نماز پڑھتا ہے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا اس کے لیے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں، اگر چاہے تو بخش دے، اگر چاہے تو عذاب دے. خشوع جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اچھی طرح وضو کرے پھر خشوع و خضوع کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جائے گی. یعنی یہ اگرچہ بہت مشکل کام ہے لیکن جو اس کے کرنے میں کامیاب ہو جائے وہ پھر کامیاب ہی کامیاب ہے. نماز کا اجر خشوع کے حساب سے ہی ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک بندہ نماز پڑھتا ہے اور ہر آدمی کا اجر مختلف ہوتا ہے، اور اس کے لیے اس کی نماز کا 10واں حصہ، 9واں حصہ، 8واں حصہ، 7واں حصہ، 6واں حصہ، 5واں حصہ، 4تھا حصہ، 1/3 حصہ یا آدھا حصہ لکھا جاتا ہے. یعنی جتنے % خشوع ہوگا اتنے % ہی اس کا اجر لکھا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اس امت سے سب سے پہلے خشوع اٹھا لیا جائے گا، حتیٰ کہ ان میں تمہیں ایک بھی خشوع والا آدمی نظر نہ آئے گا. تو اب اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ انسان کو نماز کی طرف آنے سے پہلے نیت کرنی چاہیے کہ میں نے اطمینان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، اور نماز کے دوران بھی بار بار اپنے آپ کو سکون کی طرف لانا ہے. جلدی نماز نہیں پڑھنی. جلدی کی نماز سکون کے بغیر نماز خشوع والی نماز نہیں ہوتی. اپنے نفس کو یہ یاد دلانا بار بار کہ تم کس کے حضور کھڑے ہو، کس سے سرگوشی کر رہے ہو. پھر اسی طرح جیسے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے جواب کو ذہن میں رکھنا، جیسے الحمدللہ رب العالمین جب انسان کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 آسمانوں کے اوپر سے فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی. لیکن اگر ہم تیزی سے جواب کا انتظار ہی نہیں کرتے، اس پڑھے ہی چلے جاتے تو یہ خشوع کے خلاف ہے. انسان الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی. جب تم کہتے ہو مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان آد و آد ہے. کیا تم نہیں جانتے کہ جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے، میں نے اسے دے دیا جو اس نے مانگا. یعنی جب یہ دعا قبول ہوتی ہے جب ہم آرام سے نماز ادا کر رہے ہوں. تو بہرحال انسان جب اپنے آپ کو عاجز کرتے ہوئے اللہ کے حضور کہ وہ بادشاہ ہے میں اس کے سامنے کھڑا ہوں تو کافی حد تک انسان کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ دنیا کی چیزیں ہمیں بار بار یاد آتی ہیں تو اس وقت سوچیں کہ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، میں اس کے بارے میں کیوں سوچ رہی ہوں، میں اپنے رب کی طرف کیوں نہ متوجہ رہوں. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کر دے. والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ جو بےہودہ باتوں سے دور رہتے ہیں. یاد رکھیے نماز میں خشوع تبھی آتا ہے جب انسان عام زندگی میں بےہودہ باتوں سے بچتا ہے. یعنی نماز سے پہلے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ نماز میں ریفلیکٹ کرتی ہے. اگر آپ نماز سے پہلے غصے کی حالت میں ہیں اور کسی کو ڈانٹ ڈپٹ کے آئے ہیں، یا نماز سے پہلے آپ نے کسی کو مارا ہے، یا اس سے پہلے آپ نے کوئی جھوٹ بولا ہے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی نماز میں خشوع پیدا ہو. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونے کے لیے اپنے آپ کو اور خصوصاً اپنی زبان کو اور اپنے ایکشنز کو لغو سے، بےہودہ فضول چیزوں سے بچائے. لغو وہ چیزیں ہوتی ہیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جو شخص لغو سے بچتا ہے پھر وہ حرام سے بھی بچتا ہے، پھر وہ اس سے بڑے گناہوں سے بھی بچتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرتے تھے، لا یعنی گفتگو نہیں کرتے تھے، نماز لمبی پڑھتے، خطبہ مختصر دیتے. اور اسلام کا حسن یہ ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، کہ انسان بے فائدہ چیزوں کو چھوڑ دے. حدیث میں آتا ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کہ ان کے درمیان کوئی لغو نہ ہو، علیین میں اندراج کا باعث ہے. یعنی انسان کے اعمال نامہ پھر علیین میں درج ہوتا ہے اور وہ بلند لوگوں میں لکھا جاتا ہے. والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، مال کی زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں اور اپنے نفس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، یعنی حصی اور مانوی دونوں اعتبار سے. والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور کنیزوں کے جو ان کے قبضے میں ہوں، کیونکہ ان کے معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں. البتہ ان کے سوا جو کوئی اور ذریعہ چاہے تو ایسے ہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانت اور عہد و پیمان، بار بار قرآن مجید میں عہد کا ذکر آتا ہے، جس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ کہ کتنا اہم ہے اپنی کمٹمنٹس کو نبھانا. کہ امانت اور عہد ہر اس کام کا مجموعہ ہے جو انسان اپنے ذمے لے لیتا ہے. یعنی کوئی بھی ڈیوٹی، کوئی بھی وعدہ، کوئی بھی بات جو آپ مان جاتے ہیں کہ ہاں میں کروں گا، خواہ وہ دین کا ہو یا دنیا کا. یہ نہیں کہ صرف دین کے کام میں کمٹمنٹ ہو اور دنیا کے کام آپ ایسے ویسے ہی کریں، نہیں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا ہو، قول ہو یا فعل ہو. اور یہ کہ لوگوں کے ساتھ مل جل کے رہتے ہوئے جو وعدے کیے جاتے ہیں یا ایک کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جیسے شادی بھی ایک کانٹریکٹ ہے، وہ بھی ایک عہد ہے کہ شوہر بیوی اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے. تو ان تمام چیزوں کو پوری طرح ادا کرنا چاہیے، تب انسان جنت میں جانے کا اہل ہوتا ہے. کیونکہ یہ ساری خوبیاں اس کی بتائی جا رہی ہیں کہ جو جنت میں جانے والے ہیں. والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں پر محافظت کرتے ہیں. نمازوں کی حفاظت کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو وقت پر ان کی شرائط کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ شروع میں بھی اور آخر میں بھی نماز کا ذکر کیا گیا. تو نماز کے آغاز میں خشوع کا ذکر ہے اور اختتام میں حفاظت کا ذکر ہے. یعنی عاجزی کے ساتھ نماز میں داخل ہوتے ہیں، ساری شرائط پوری کرتے ہوئے نماز ادا کر کے اس سے فارغ ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 باتیں ہیں جو ان کو ایمان کے ساتھ بجا لایا جنت میں داخل ہوگا. جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کی، ان کے وضو، رکوع اور سجود اور اوقات کے ساتھ، تو حفاظت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں. پھر رمضان کے روزے رکھے، بیت اللہ کا حج کیا، زاد راہ کی طاقت اگر ہو تو، اور خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دی، تو ایسا شخص پھر جنت کا وارث ہے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ایسے وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، جو فردوس کے مالک ہوں گے اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ جتنی بھی صفات ہیں یہ واجبی صفات ہیں، جنت الفردوس میں داخل ہونے کے لیے لازمی صفات ہیں. یہ چوائس کی بات نہیں، آپشن نہیں ہے کہ آپ چاہیں تو یہ اپنا لیں اور چاہیں تو نہ. یہ آپ کے اندر لازمی طور پر ہونی چاہیے، کیونکہ جنت صرف مستحب کاموں سے ہی حاصل نہیں ہو سکتی کہ ہم اپنی پسند کے پک اینڈ چوز کر کے جو ایزی کام ہے وہ کر لیں اور ہم کہیں ہم بہت نیک ہیں اور فرائض چھوڑ دیں. تو ان سارے فرائض کا ادا کرنا ضروری ہے، جس میں انسان کی ذاتی حیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ حیا اور پھر اللہ کے آگے جھکنا اور تزکیے کے اوپر عمل کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. اور ہم نے انسان کو مٹی کے سط سے پیدا کیا. سط سے مطلب یہ کہ پوری زمین کی جو مٹی ہے اس کا خلاصہ جو تھا اس سے آدم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جن کی اولاد میں پھر کالے، گورے اور ہر طرح کی رنگ و نسل کے لوگ شامل ہو گئے. تو یہ سط سے مراد پورا خلاصہ ہے. پھر ہم نے اسے ایک محفوظ مقام رحم مادر میں نطفہ بنا کر رکھا، پھر نطفہ کو لوتھڑا بنایا، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنایا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اسے ایک اور ہی مخلوق بنا کر پیدا کر دیا. بس بڑا بابرکت ہے اللہ جو سب بنانے والوں سے بہتر بنانے والا ہے. یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد پھر انسان کی تخلیق کے یہ مراحل ہیں جن کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے کہ نطفہ اور پھر علقہ اور پھر مضغہ اور پھر ہڈیاں اور پھر ہڈیوں پہ گوشت. یہ سب کچھ ماں کے پیٹ کے اندر اللہ کی قدرت کے ساتھ انجام پاتا ہے.
ثم انکم بعد ذلک لمیتون، پھر اس کے بعد تمہیں ضرور مرنا ہوگا، پھر یقیناً تم قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جاؤ گے. یعنی موت زندگی کا اختتام نہیں ہے، ابھی سفر جاری ہے، ابھی مرنے کے بعد پھر اٹھنا ہے. اور ہم نے تمہارے اوپر 7 طبقے آسمانوں کے پیدا کیے اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں. نیز ہم نے آسمان سے ایک خاص مقدار میں پانی اتارا جسے ہم نے زمین میں ٹھہرا دیا، اور بلا شبہ ہم اس کو لے جانے پہ بھی قادر ہیں، سارا ہی اڑا دیں اور زمین کی گہرائیوں میں اتار دیں کہ کوئی وہاں سے حاصل ہی نہ کر سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پانی کو ضرورت کے مطابق اتارا ہے، اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ خاص مقدار کے ساتھ ہوتی ہے، نہ اس میں کمی ہوتی ہے نہ اضافہ ہوتا ہے. اگر زیادہ ہو جائے تو آبادیاں تباہ ہو کے رہ جائیں، کم ہو جائے تو تباہی ہو جائے قحط اور فاقے کے ساتھ. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کی قدرت کی علامت ہے کہ اس نے پانی کا یہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. پھر ہم نے اس پانی سے کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کیے جن سے تمہیں بہت سے پھل حاصل ہوتے ہیں اور انہیں تم کھاتے ہو. اور اسی پانی سے طور سینا سے ایک درخت اگتا ہے جو روغن لیے ہوئے اگتا ہے، زیتون کے درخت کی طرف اشارہ ہے جس کا تیل بہت فائدہ مند ہے اور کھانے والوں کو سالن کا کام دیتا ہے. یعنی زیتون اور زیتون کا تیل دونوں ہی اگر اس تیل میں ڈپ کر کے کھائیں تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کوئی کری کھا رہے ہوں. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، نیز تمہارے لیے چوپایوں میں بھی عبرت کا سامان ہے، جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہوتا ہے اس میں سے ایک چیز دودھ ہم تمہیں پلاتے ہیں، اور ان سے تمہیں اور بھی بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو. وَعَلَيْهَا، ان چوپایوں پر، وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، اور کشتیوں پر تم سوار بھی ہوا کرتے ہو. یعنی اللہ تعالیٰ نے دوہرے دوہرے فائدے تمہارے لیے رکھے کہ یہ جانور تمہارے لیے جہاں کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں، گوشت اور دودھ، وہاں تمہاری سواری کے بھی کام آتے ہیں، جیسے اونٹ ہے، بیل ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو جس کے بغیر تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا تھا وہ کہنے لگے، یہ تو ہمارے ہی جیسا انسان ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے، اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے نازل کرتا. یہ بات تو ہم نے اپنے آباء و اجداد کے وقتوں میں کبھی سنی ہی نہیں. یعنی من گھڑت باتیں، یعنی وہ بات نہیں ماننی جو پیغمبر خود بتا رہے ہیں اور خود سے ہی ان کے بارے میں آراء قائم کر لی. وہ تو ایسا آدمی ہے جسے جنون لاحق ہو گیا ہے، لہٰذا کچھ مدت اور انتظار کرو، شاید کہ وہ ٹھیک ہو جائے. انہی کی بات میں کنٹراڈکشن ہے. یعنی پہلے بتا رہے ہیں کہ وہ تو یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے اور یہ بھی چاہتا ہے، اس کا مطلب بہت سمارٹ انسان ہے جو اپنے لیے بہت سی چیزیں چاہتا ہے، اور پھر خود ہی جھٹلا رہے ہیں کہ اس کو تو جنون لاحق ہے. تو جسے جنون لاحق ہو وہ اتنی سمجھداری کے فیصلے تو نہیں کرتا. نوح علیہ السلام نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب، ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے اس پر تو میری مدد فرما. تب ہم نے نوح کی طرف وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری ہدایات کے مطابق ایک کشتی بناؤ. پھر جب عذاب کے لیے ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابلنے لگے تو ہر قسم کے جوڑے سے 2 نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ صادر ہو چکا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، کیونکہ وہ غرق ہو کر ہی رہیں گے. پھر جب تم اور جو تمہارے ہمراہ ہوں کشتی میں جم کر بیٹھ جاؤ تو کہنا، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تو دشمن کے نقصان پہنچنے سے سلامتی ملنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ. اور یہ بھی کہنا، میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار. یعنی ہم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے تو جا رہے ہیں ایک نامعلوم منزل کی طرف، جہاں جا کر ہماری کشتی ٹکے، وہ جگہ اور وہ ٹھکانہ بھی ہمارے لیے بابرکت ہو جائے، اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. تو یہ منزل پر اترتے وقت کی دعا ہے. آپ کسی جگہ ٹریول کر کے جائیں، مثلا یہاں پر آتے ہیں، داخل ہوتے وقت یہ پڑھ سکتے ہیں. کسی بھی نئی جگہ پر جب آپ جاتے ہیں، ایون اپنے گھر بھی جاتے ہیں تو برکت کی دعا کر سکتے ہیں. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین. اس واقعے میں کئی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں.
پھر ان کے بعد ہم نے ایک اور نسل کو پیدا کیا، اس کا نام یہاں نہیں لیا گیا، لیکن آپ کے بعد جو بھی قومیں آئیں ان کی طرف اشارہ ہے. تو ان کی طرف انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس نے انہیں کہا کہ اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں، کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے جن سرداروں نے اس دعوت کو ماننے سے انکار کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و آرام دے رکھا تھا، کہنے لگے یہ تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہے، وہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور پیتا بھی وہی کچھ ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں رہو گے. اب انہیں شیطان نے ایک اور بات سجھا دی کہ چونکہ تمہارے جیسا انسان ہے اس لیے اس کی بات نہ مانو. حالانکہ زندگی میں انسان بہت مقامات پر ہر چیز صرف اپنی مرضی سے نہیں کرتا. مثلاً آپ بیمار ہیں تو کس کی بات مانتے ہیں؟ ڈاکٹر کی بات مانتے ہیں. اسی طرح مختلف طرح کے لوگ جن کو اللہ نے علم دے رکھا ہوتا ہے، جب آپ کو اس کے مطابق کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس سے مشورہ لیتے. اب تو آپ دیکھیں کنسلٹنسی کی کتنی فیس ہے، اور یہ باقاعدہ ایک پیشہ بن گیا ہے کہ لوگوں کو مختلف کاموں میں، جابز میں، پروفیشنز میں بہتر کرنے کا، بزنس میں بہتر کرنے کا مشورہ دینا، اور اس مشورے کی بڑی قیمت ہوتی. تو اسی طرح جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہو انسان اسی کی بات کو نہ مانے، یہ کہہ کر ایک فضول سی دلیل دے کے کہ چونکہ یہ تمہاری طرح کا کھانا پینا کرتا ہے اس لیے اس کی بات مت سنو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک آدمی کی اطاعت کر لی تو پھر تم خسارے میں ہی رہے. کیا تمہیں وہ یہ کہتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے؟ یعنی آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے. یہ ان کے لیے بڑی اچنبے کی بات تھی. یہ بات تو بعد از عقل اور بعید از قیاس ہے جس کا تمہیں وعدہ دیا جا رہا ہے. زندگی تو بس یہی دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم ہرگز اٹھائے نہیں جائیں گے. اور آج بھی یہ سوچ بہت پائی جاتی ہے کہ بس زندگی یہی دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ کوئی جی نہیں اٹھے گا. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور کبھی ہم اس کی بات نہیں مانیں گے. اس رسول نے دعا کی، رب انصرنی بما کذبون، اے رب ان لوگوں نے جو مجھے جھٹلایا ہے تو اس پر میری مدد فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوڑے ہی عرصے بعد یہ اپنے کیے پہ پچھتانے لگیں گے. چنانچہ ٹھیک حق کے مطابق ایک ہیبت ناک چیخ نے انہیں آ لیا تو ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا کے رکھ دیا. سو ظالم لوگوں کے لیے پھٹکار ہی پھٹکار ہے. پھر ان کے بعد ہم نے کئی اور قومیں پیدا کی. کوئی بھی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس وقت کے بعد ٹھہر سکی. پھر اس کے بعد ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے. جب بھی کسی قوم کے پاس اس کا رسول آتا تو وہ اسے جھٹلا دیتے. تو ہم ایک قوم کے بعد دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے تاکہ انہیں افسانے بنا دیا. سو ان لوگوں پر پھٹکار ہو جو ایمان نہیں لاتے. پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو معجزے اور روشن دلیل دے کے بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف، تو وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی سرکش لوگ. کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی 2 آدمیوں پر ایمان لائیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. وہاں کھانے پینے کا ایشو تھا، یہاں غلامی کا آ گیا کہ ان کی قوم چونکہ ہماری غلام ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے. تو یہ بودھی دلیلیں ہیں کسی کی بات نہ سننے کی. یعنی جب انسان اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چاہتا ہے تو حق بات کرنے والے کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایسی بات نکال لیتا ہے کہ جس سے اس کی بات ہی کو رد کر دیا جائے تاکہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر سکے کہ ہم اس لیے اس کی بات نہیں مان رہے. سوچنا یہ چاہیے کہ کسی بھی انسان کی جو مخلص ہو کر آپ کو کوئی حق کی بات کر رہا ہو، نصیحت کر رہا ہو اور آپ سمجھ بھی رہے ہو کہ یہ بات صحیح کر رہا ہے، لیکن آپ صرف کسی خود ساختہ ریزن کی بنا پر اس کو جھٹلا دیں، اس کی بات کو جھٹلا دیں، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، یہ جھٹلانے والے کا ہی ہوگا. چنانچہ انہوں نے ان دونوں کو جھٹلا دیا تو وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے. اور ہم نے موسیٰ کو کتاب اس لیے دی تھی کہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو ایک نشانی بنایا اور ایک ایسے ٹیلے پر جگہ دی جو اطمینان بخش تھی، اور وہاں چشمہ بھی موجود تھا. یعنی خاص طور پر ان پر جو انعامات کیے ان کا بھی ذکر ہے یہاں. یا ایھا الرسل، سب رسولوں کا ذکر کر کے اجمالی طور پر، مختصر طور پر، پھر سب کو خطاب ہے. کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم. سارے پیغمبروں کو یہ ہدایت کی گئی کیا؟ اے پیغمبروں کی جماعت، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک اعمال کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں. یاد رکھیے رزق حلال نیک کاموں میں مددگار ہوتا ہے.
جب انسان کا کھانا حلال ہو جاتا ہے تو اس کی عبادت میں بھی خشوع پیدا ہو جاتا ہے. اور جب انسان کھانے میں اسراف برتتا ہے، غلط چیزیں کھاتا ہے جو اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان کسی کام کا نہیں رہتا، عبادت کے قابل نہیں رہتا. تو رزق میں طیب کا اہتمام بھی ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم میں 4 خصائل پائے جاتے ہیں تو تمہیں دنیا کے کسی فائدے سے محرومی کا کوئی افسوس نہیں ہونا چاہیے. امانت کی حفاظت، سچی بات، حسن فطرت اور رزق کی پاکیزگی. یعنی اگر رزق پاک ہو تو پھر تم فکر نہ کرو، بہت بڑا مارکا ہے یا بہت بڑی تم نے ایک چیز اکمپلش کر لی ہے اور بہت بڑے امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو. کیونکہ انسان اپنی کمائی کا ایک بڑا حصہ کھانے پر ہی استعمال کرتا ہے. لباس تو سال میں 1-8 دفعہ بنتا ہے، یا اسی طرح باقی کوئی آپ چیزیں مہینے میں قسط پے کرتے ہیں، کوئی 6 مہینے میں کرتے ہیں. لیکن کھانا تو روز کا کام ہے، کھانے پر تو ڈیلی سپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جس شخص کا کھانا پاک ہو گیا اس کی باقی زندگی بھی اچھی ہو جائے گی. صحابہ کرام ہر ممکن حد تک حرام چیز سے بچتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض اوقات کھانے کی تحقیق کرتے تھے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا حلال ہے یا نہیں. وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، لہٰذا مجھی سے ڈرو. پھر لوگوں نے اپنے دین کے کام کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا. ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس میں مگن ہے، یعنی پک اینڈ چوز کر کے اپنی مرضی اور پسند کی چیزیں اختیار کر لی اور اس پر راضی اور خوش ہو گئے. لہٰذا ان کا قصہ چھوڑو کہ وہ ایک خاص وقت تک اپنی اس مدہوشی میں پڑے رہیں. کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال اور اولاد دیے جا رہے ہیں تو ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں؟ معاملہ یوں نہیں، بلکہ اصل بات کا انہیں شعور ہی نہیں.